سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیدائش سن 1138 عیسوی میں ہوا تھا۔ وہ شروعاتی دنوں میں اپنے چاچا نور الدین زنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن سن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو ان کے چاچا نور الدین زنگی نے انہیں مصر کا گورنر بنا دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں سعودی عرب سے لے کر عراق، شام، سوڈان، ترکی اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرمان کروایا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہی وہ شخص تھے جس نے دنیا کا پہلا شکشا بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی پرمپرا کی شروعات کی، جسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک رہنے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پریہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لے کر ان کے دربار آیا کرتے تھے۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری زندگی غریبی اور مسکینوں پر خرچ کرتے رہے اور اپنی ساری دولت ان پہ ہی نچھاور کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلامی دنیا کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔